صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی شاد اور آباد رکھیں، جہاں آپ قدم رکھیں اللہ آپ کے لیے خیر اور آسانی کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آج کا ولاگ ہے کل والے پارٹ کا پارٹ 2، اور اس میں بھی کلیننگ کا ہے۔ کل جو میں نے آپ کو چیزیں دکھائی تھیں جو میں نے واش کی تھی، بھی میں دوبارہ سے ڈالنے لگی ہوں۔ اور میں یہاں پہ ایک ٹپ دوں گی آپ کو کہ جب بھی آپ کرٹنز دھوئیں نا، تو ان کو الگ سے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی ان کو آپ ڈرائی کریں، اور ڈرائی کرنے کے بعد آپ ان کو سیدھا اوپر لٹکا دیں جہاں پہ ان کی جگہ ہے، ویسے ہی ہوا کے ساتھ خشک ہو جائیں گے۔ اور اگر زیادہ آپ کو یہ ہے کہ ان کے اندر بل وغیرہ آئے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ہیئر ڈرائر جو ہے نا وہ لے کے تو اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ ان کو خشک کر لیں، اور اس سے یہ کہ ان کے بل وغیرہ بھی نکل جائیں گے، اور اس سے یہ کہ آپ کے پردے وہیں پہ خشک ہو جائیں گے، آپ کو الگ سے کہیں پہ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بھی ابھی یہی کر رہی تھی۔ میں نے ابھی جو ان کی بیڈ شیٹ ہوئے کورز تھے، اس کے علاوہ جو فٹڈ کورز جو میں ان کے اتارے تھے ان کے گدوں سے، وہ میں نے باہر ڈالے ہیں۔ اس کے علاوہ جائے نماز وغیرہ باہر ڈالی ہیں، اور یہاں پہ میرے بچے جو ہیں نا وہ میرے آس پاس گھوم رہے ہیں۔ اور بس اب میں بچوں کی بیڈ شیٹس واپس ڈالوں گی نیو والی، اور باقی کمروں میں جو بیڈ شیٹس اتاری تھیں وہ ڈالوں گی۔ ابھی بھی جو کلیننگ والی ویڈیو ہے نا، آج میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی کافی کام رہتا تھا، اور بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور میرا جو چھوٹا بیٹا وہ تنگ بھی مجھے کافی کرتا ہے۔ تو آج بھی میں نے یہ ہے کہ فریج وغیرہ کلین کیا تھا، اور اس کے علاوہ کچن کی تھوڑی سی کلیننگ کی تھی۔ تو انشاءاللہ پھر باقی کی ویڈیو جو ہے وہ کل بھی کلیننگ کی آئے گی۔ تو ابھی بس میں یہاں پہ جو نا اپنے پردے جو ہے نا وہ لگانا شروع ہو گئی ہوں، اور اسی طرح بھی یہ گیلے تھے، اب میں یہاں پہ ان کو لگا دوں گی، اور یہاں پہ میں ان کو کھول دوں گی تاکہ ان کی اچھی طرح سے جو ہے نا اندر تک ہوا گزرے، اور یہ صبح تک انشاءاللہ ڈرائی ہو جائیں گے۔ ان کے ویسے تو میں ان کو اتنا کھول کے نہیں رکھتی، میں ہٹا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اس طرح نا بالکل بند گھر جو ہے اچھے نہیں لگتے، مجھے نا سانس بند ہوتی ہے میری، پتہ نہیں کیوں۔ مجھے ویسے بھی تھوڑا سا فوبیا ہے بند جگہوں کا، تو اس طرح اگر بالکل ہوا کراس نہ ہو رہی ہو نا، یا ونڈوز وغیرہ نہ کھلیں، تو پھر مجھے اس طرح رہتا ہے کہ اس طرح مجھے سانس نہیں آ رہی، پتہ نہیں اور کسی کو ہو یا نہ ہو، بٹ مجھے اس چیز کا کافی فوبیا ہے۔ اس کے علاوہ بس اب میں آئی تھی، اور یہاں پہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بیڈ شیٹس بچھاتے ہوئے آپ کو دکھانے کا، تو میں نے کہا چلیں جی ٹرانزیشن ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹرانزیشن ویڈیو بنائی، اب اس کے اوپر ہم بیڈ شیٹ پھینکیں گے۔ کاش ایسا ہوتا ہو نا کہ بندہ ایسا کرے اور کام ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ نہیں ہوتا، یہ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں نے بچوں کے بیڈس ریڈی کر دیے تھے، ان کے کرٹنز رہ گئے تھے، اس کے بعد میں نے یہاں پہ ان کے روم میں کرٹنز لگائے، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ بچوں کا روم جو ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے، ریڈی ٹو سلیپ ہو گیا۔ انہوں نے ابھی سونا تھا، تو میں نے کہا چلیں ان کے سونے سے پہلے پہلے یہ والا کام بھی کمپلیٹ کر دوں، کیونکہ اگر میں ابھی نہ کرتی نا تو پھر کل بہت مشکل ہو جاتا اس سب چیزوں کو کمپلیٹ کرنا۔ اور یہاں پہ میں پردہ لگا رہی تھی، اور جو پردے کے گول والے سرکلز آنا وہ مجھے لگے اور خون نکل آیا۔ چلیں یہاں پہ میں اپنے روم میں آ گئی تھی، اپنے روم کے کرٹنز لگایا، اور میں اپنے روم کی بیڈ شیٹ کی بھی ٹرانزیشن ویڈیو بنانے لگی، اور یہ دیکھیں جناب بیڈ شیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ، یہ بھی کام ہو گیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے دن کی طرف۔ اگلے دن میں نے کرنی تھی اپنی فریج کلین، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی زیادہ تر جو آئٹمز ہیں جو ہم نے فریز کرنے ہوتے ہیں وہ اسی کے اندر فریز ہوتے ہیں، جب تک اس کے اندر پہلے سے آپ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو نہیں نکالیں گے جو ختم ہوئی ہوئی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ہم رکھ دیتے ہیں فار اے لانگ ٹائم، اور بس کہتے ہیں کہ اچھا نکالتے ہیں۔ میں سالن وغیرہ کی بات نہیں کر رہی، کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو ایک دفعہ کھل جاتی ہیں تو پھر وہ بیچ میں ہی پڑی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی موٹی ایسی لیکوڈ یا ایسی چیزیں۔ تو آج میں نے بس وہ ڈیپ کلین کرنا تھا، کچھ بچوں کے سیرپ سے جو کافی ٹائم سے کھلے ہوئے تھے ان کو میں نے پھینک دیا، اور اس کے علاوہ کافی جو ہے نا ایسے آئٹمز تھے جو میں یوز نہیں کر رہی تھی، تو پھر میں نے ان کو پھینک دیا، اور باقی جو میڈیسن تھی ان کو دیکھ کے میں نے دوبارہ سے ان کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ کے ان کو واپس رکھ دیا۔ تو بس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میں نے میڈیسنز نکال دی ہیں۔ اب یہاں پہ سائیڈ والے جو ڈور والی جگہ ہے اس کو میں خالی کروں گی، اور بس اس کو خالی کر کے نا تو ہم اپنا انشاءاللہ آج فریج اور فریزر کمپلیٹ کریں گے، کلین کروں گی میں۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو فریج ہے نا، پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بھی کل امی کو فون کیا تھا کہ پرسوں، تو وہاں پہ وہ بھی کلیننگ کر رہے ہیں، تو بھابھی جو میری ہے نا وہ فریج واش کر رہی تھی، تو میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ وہاں پہ سین ہے کھلے ہے، اس طرح ہے کہ آپ لوگ واش کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو فریج کو واش نہیں کیا جا سکتا، اور ہے بھی اس کے اندر سارے جو ہے نا وہ شیشے کے شیلفز وغیرہ ہیں، تو مجھے کافی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو کچن چھوٹا ہے، ان کو واش کر کے رکھیں کہاں پہ، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں تو پھر یہ ہے کہ میں ویسے ہی ان کو کلین کر دیتی ہوں اسپرے کر کے، لیکن جب اس طرح کی ڈیپ کلیننگ کرنی ہوتی ہے تو پھر مجھے سارے کے سارے جو آئٹمز ہیں وہ باہر نکالنے پڑتے ہیں۔
تو آج بھی میں نے جو بڑے بچے ہیں نا ان کو چھٹی کروائی تھی ہائکہ کو کہ وہ حمزہ کو سنبھال لے، اور آج کا دن جو ہے نا وہ میری کم سے کم یہ جو فریج والی سینسیٹیو کلیننگ ہے نا جس میں زیادہ شیشے کی چیزیں ہیں، تو حمزہ بالکل قابو نہیں آتا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ میرے پیچھے کیا کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں چیزیں پھینک نہ دے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہائکہ نے اس کو آج سنبھال لیا، تو آج میں نے جو ہے نا اپنی فریج کی الحمدللہ سے جو کلیننگ ہے نا وہ کمپلیٹ کر لی ہے، اور یہ والا کام بھی ہمارا جو ہے نا وہ ہو گیا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں کلیننگ کر رہی ہوں، ساتھ میں نے آپ کو 2 چیزیں بتانی تھی۔ رمضان جیسے کہ سٹارٹ ہونے والا ہے ہمارے پاس، تو منڈے کو ہوگا، اب پاکستان میں جب بھی چاند نظر آئے گا انشاءاللہ تو اسے اگلے دن جو ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو چاند رات جو ہے نا جس رات کو چاند نظر آئے گا مغرب کے بعد، میں اس ٹائم کے لیے آپ کو 2 وظائف بتا رہی ہوں جو کہ آپ پورا سال آپ کے لیے ورک کریں گے۔ ایک تو سورہ قدر ہے جو آپ نے 21 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فار رزق، فار ایوری تھنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح، سورہ فاتحہ نہیں ہے، سورہ فتح ہے، میں پھر بتا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ سورہ فتح کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورہ فتح، فتح کا مطلب ہی آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، کامیابی جو پورا سال، مطلب ہر چیز میں آپ کی، ہر کام میں کامیابی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی، رزق میں، ہر چیز میں، مطلب اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، اور میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ اگلے رمضان تک، مطلب آج رمضان شروع ہو رہا ہے، چاند کے بعد سے جب آپ چاند دیکھیں گے، اگر چاند نہیں بھی دیکھتے، بعض اوقات پاکستان میں اعلان لیٹ ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب بھی اعلان ہو جائے کہ نیکسٹ ڈے آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو آپ نے سورہ فتح 3 دفعہ اور سورہ قدر 21 دفعہ آپ نے ہر سورت پڑھنی ہے۔ آپ یقین کریں کہ کہتے ہیں کہ رزق ایسے آپ کی طرف آتا ہے جس طرح آپ پہاڑ سے پانی جو ہے نا وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے نا ڈھلان کی طرف، اتنی تیزی سے کامیابیاں اس طرح آپ کے قدم چومتی ہیں، اور اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے پورا سال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پورا سال میرے لیے آسانیاں کرنا، پورا سال مجھے کامیابیاں عطا کرنا، میرے نصیب اچھے کرنا، مطلب ہر چیز کے لیے آپ نے اگلے رمضان تک آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی آپ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے بولا کریں کہ یا اللہ میرے سے زیر زبر پیش کسی قسم کی بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف کر کے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ بہت سارے لوگ ایسے، میں پھر کہوں گی، کہ جو کمنٹ باکس میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ کیا ہمیں تو کچھ نہیں ہوا، میں تو اتنی دفعہ پڑھا مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ یقین کریں افسوس ہوتا ہے، اس بات پہ افسوس نہیں ہوتا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ کوئی میں آپ کو اپنا لکھا ہوا تو نہیں بتا رہی نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو بتا رہی ہوں، یہ قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوا؟ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو میں کوئی صورت بتا رہی ہوں، آپ کو میں کوئی آیت بتا رہی ہوں، چلو آپ کو اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا، اس سے جو نیکیاں ملی ہیں اس کا فائدہ تو ہوا ہے نا۔ قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کس کو نہیں ہوتا؟ خدا نہ خواستہ، مطلب نعوذ باللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک بہن کا کمنٹ آیا تھا، مجھے وہ بڑا اچھا لگا، انہوں نے وظیفہ کیا، جس مقصد کے لیے بھی کیا، ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو انہوں نے مجھے اتنا اچھا کمنٹ کیا، انہوں نے بولا کہ میں نے جو وظیفہ آپ نے بتایا میں نے وہ کیا، لیکن یہ ہے کہ میں جو چاہتی تھی ویسا نہیں ہوا، شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے، کوئی بات نہیں۔ مجھے اتنا اچھا لگا ان کا کمنٹ پڑھ کے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جی میں تو پڑھا کچھ، تم نے فضول بتایا، مجھے کچھ بھی نہیں فرق پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں، انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں چاہ رہی ہوں وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو منظور نہیں ہے، تو اٹس اوکے، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو پیاری بہنوں، اس میں اللہ کے کلام میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اور کوئی فائدہ نہیں بھی پہنچتا نا، تو آپ کو کم سے کم قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ ملتا ہے، ایک ایک حرف پہ آپ کو نیکی ملتی ہے، آپ کو اس کی جزا ملتی ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا؟ تو برائے مہربانی اس طرح کے جو روڈ اور سخت کمنٹس ہوتے ہیں نا وہ مت کیا کریں، کیونکہ وہ میرے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن آپ کا ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے کلام پہ شک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر کہنا ہی ہے تو آپ اس طرح کہیں کہ آپ نے مجھے بتایا لیکن میرے لیے اس نے اثر، میرے لیے ورک نہیں کیا، اس طرح کہ ڈاکٹر کی میڈیسن ہوتی ہے، ایک میڈیسن وہ ایک ہی پیشنٹ کو دیتا ہے، اس کو وہ سوٹ کرتی ہے، سیم میڈیسن اگر وہ دوسرے پیشنٹ کو دیتا ہے تو اس کو سوٹ نہیں کرتی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر ہی غلط ہے یا ڈاکٹر کی میڈیسن خراب ہے، نو، آپ کی
بیماری فلاں بندے سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی، یا آپ کا جو مسئلہ ہے وہ دوسرے بندے کے مسئلے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، تو اس کی وجہ سے شاید دوائی جو ہے نا وہ آپ پہ ورک نہیں کیا، سوٹ نہیں کی، تو کسی دوسرے کمبینیشن کے ساتھ وہ آپ کے لیے ورک کرے گی، سوٹ کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو ڈونٹ سے اٹ، میں پھر یہی کہوں گی ایسا مت کہا کریں۔ تو بس چاند رات کو آپ نے سورہ فتح 3 دفعہ اور سورہ قدر 21 دفعہ ضرور پڑھنی ہے، انشاءاللہ پورا سال آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، پورا سال آپ کے لیے رزق بڑھے گا۔ اور رزق یہ نہیں ہوتا کہ ہیرے جواہرات، ہیرے موتی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ رزق کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ کو محتاجی سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک روٹی بھی ہے تو وہ برکت کے ساتھ پورے گھر والوں میں پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے برکت کا ہونا، زیادتی کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا کہ برکت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو بس جناب، میں نے آج کی ویڈیو میں جو آپ کو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور بس اس رمضان میں ڈھیر ساری باتیں کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی انشاءاللہ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خواہشات کو پورا کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہماری نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اس دعا کے ساتھ ہی میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔